अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा सबक नज़्म व ज़ब्त जो है वो जारी है। हमने पहले इस सब को पढ़ा, इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखे, उसके जुमले बनाए। जुमलों के बारे में बेटा मैंने देखा है कि आप लोगों ने कुछ काम, बच्चों ने जो जुमले बनाए हैं वो गलत जुमले बनाए हुए हैं, जो कि आप ध्यान से जुमले बनाएं और अपने किसी बड़े से पूछें और बेशक मुझे दिखाइए आप, बेशक मुझे दिखाएं आप, मुझे काम अपना आप दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात भी ख्याल रहे कि उसी वक्त मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। उसके अलावा मैं आपका काम देख रही होती हूँ, उसको आराम से देखने के बाद मैं आपको नेक्स्ट डे उसका जवाब दे सकती हूँ। इसलिए मैं बेहतर है कि ये बात जो है वो आप ध्यान में रखें और वीडियो जो कॉल्स हैं वो ना करें, बल्कि आप ये देखें कि मैं उस वक्त आपका काम देख रही होती हूँ, कौन बच्चा क्या काम कर रहा होता है, मैं आपके पास होती हूँ। तो बात यह है कि उसके बाद फिर हमने खुलासा किया। खुलासे में हमने ये देखा कि खुलासे के हमने क्या कौन कौन से असूल और ज़वाबित हैं जिसके तहत कोई भी खुलासा हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा, हमने ये किया कि इस नज़्म व ज़ब्त के खुलासे के अंदर कौन से पॉइंट हैं जिसको हमने लिखना था, उसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया। उसके एग्ज़ाम्पल मैंने आपको खुलासा भी लिख कर दिखाया है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी कोशिश ये है कि बग़ैर किताब के आपको उन असूल व ज़वाबित के बारे में बता दिया जाए जिसके तहत जो आगे भी चलकर आपके काम आए। इसी तरह हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह आपको हर जमात में आएगी, चाहे वो 7th क्लास हो, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11वीं हो, 12वीं हो, तमाम जमातों में ये चीज़ आती है। ये ज़बान दानी के लिए अल्फाज की तशरीह करना, अल्फाज की तलख़ीस करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तालिब इल्म के लिए इन दोनों बातों पर अबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इक़्तिबास की तशरीह क्या है। इक़्तिबास एक छोटा सा पैराग्राफ या चंद सतूर आपको दे दी जाती हैं, जो कि सबक के दरमियान में से उठा ली जाती हैं, ताकि ये जाना जा सके कि तालिब इल्म जो है वो उसने इस सबक को कितना का समझा है, और उसके बाद उस इक़्तिबास के अंदर से जो कौन सी ऐसी बातें जो कि काबिल तशरीह हैं, क्या तालिब इल्म को ये बात समझ आई है या नहीं, और ज़बानदानी के लिए उसको आसान अल्फाज में क्या वो अदा कर सकता है। इन चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए इक़्तिबास की तशरीह दी जाती है। इसमें सबसे पहले सबक का इक़्तिबास ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। आपने पेपर शुरू करने से पहले आपने पेपर में इक़्तिबास नहीं लिखना। क्वेश्चन पेपर पर आपके पास इक़्तिबास मौजूद है, आपने सिर्फ वहाँ पर क्या लिखना है, सवाल का नंबर, और उसके बाद आपने लिखना है सबसे पहले सबक का नाम। ऊपर से लिखा हुआ सवाल पढ़ें, उसमें आपको अक्सर पूछा जाता है कि सबक का नाम लिखें या हवाला मतन दें। हवाला मतन का मतलब भी सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम होता है। क्योंकि आपकी किताब में मुसन्निफ़ का ज़िक्र नहीं है, इसलिए आप सिर्फ सबक का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने जो ख़त कशीदा अल्फाज, ख़त कशीदा क्या है, वो लफ्ज़ जिनके नीचे लाइन लगे, कशीदा किया होता है, ऐसे अल्फाज के मायने लिखने के बाद याद रहे कि आपके नंबरों की तकसीम जो है, अगर सबक का नाम है तो 0.5 उसके सबक के नाम के, ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, जिसमें 0.5 आपके इसके नंबर हो जाते हैं, और अगर 4 नंबर हों तो ये आपके 2 नंबर के आपके अल्फाज मायने आ जाते हैं, और बाकी 2.5 नंबर जो है वो आपके तशरीह के होते हैं। तशरीह लिखने के बाद आपने जब अल्फाज मायने लिख लिए, अगर किसी बच्चे ने, जैसा कि पहले करते हैं, भूल जाते हैं, आप सबक का नाम लिखना भूल गए, आपने अल्फाज मायने लिखे तो हैं लेकिन तशरीह एक जगह कर दी और अल्फाज मायने बाद में लास्ट पेपर पे कर दिए, ऐसा करने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तशरीह जो है वो आपने जब लिख लिया है, उसके बाद तशरीह उसके आगे से नहीं शुरू करनी, बल्कि उसके नीचे की लाइन से शुरू करें। ये बात याद रहे कि तशरीह के अंदर जब आप ये जो अल्फाज मायनी जो
کشیدہ الفاظ ہیں ان کو انہیں لفظوں میں استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس کے معنی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے، اگر وہ ایکسپلینیشن مانگتا ہے، اگر وہ سینٹینس یا وہ ورڈ جو ہے وہ کوئی ایکسپلینیشن مانگتا ہے تب۔ جیسے کہ فرض کیا، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، ایک لفظ ہے برسات۔ برسات، برسات ایک لفظ ہے۔ برسات کے لفظ کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یعنی وہ موسم جب کہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو آپ جس وقت برسات کو تشریح میں لکھیں گے تو آپ برسات کو کیا لکھیں گے؟ بارشوں کا موسم، ہاں، یا وہ موسم جن میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اس میں جملے کی ایکسپلینیشن آپ اس کی نوعیت کے مطابق کریں گے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں اب اپنے سبق کی طرف۔ تو آپ اپنی کتاب میں دیکھیے کہ آپ کے پہلے پیج پر آپ کے پاس کتاب اس میں موجود ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ میں نے بھیجا ہوا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ یہ پیج نمبر 18 پر ہے پیراگراف۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو آپ کے اس میں PDF کے فارم میں بھیج دوں گی، آپ ان کو پڑھیں، اس کو غور کریں۔ برائے مہربانی اس چیز کو کاپی مت کریں، یہ آپ کو اگزامپل کے طور پر دی گئی ہے، 100% اس کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، اس کے بعد اپنے الفاظ میں جب آپ انہی قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ سب کام کرنا آ جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے کیسے سیکھا۔ اب پیراگراف دیکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعور بناتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ یہ ہے ہمارا اقتباس۔ اب اس میں جب ہم نے سب سے پہلے سبق کا نام لکھا، پھر اس کے بعد ہم نے خط کشیدہ الفاظ کون کون سے ہیں، جس میں ہے انتشار، نمونہ، منصوبہ بندی، صرف، دلیل، اور اس کے علاوہ بھی اس پیراگراف میں ہے جیسے نظم و ضبط ہے، شعار ہے، یہ تمام معنی جو ہیں وہ لکھے جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے صرف ان لفظوں کا معنی پوچھے ہیں جو کہ انڈر لائن ہوئے ہیں، تو آپ نے صرف ان کے معنی لکھنے کے بعد جب تشریح شروع کرنی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ اس بند میں یا اس اقتباس میں مصنف جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے، نظم و ضبط کے بارے میں بتاتا ہے، یا اگر لکھنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ شروع کریں اس کو کہ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے، کہ ہماری زندگی میں قاعدے قانون کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیا ہے، ہر قاعدے اور قانون کی پابندی ضروری ہے، اور وہ لوگ جو قاعدے اور قانون کی پابندی کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ، شعار کا مطلب کیا ہوتا ہے، طریقہ، اپنی زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں، اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی بہت پریشانیوں سے دور گزرتی ہے، یعنی وہ پریشان کم ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں کم آتی ہیں، اس لیے وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والے کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ اب ہم نے انتشار کا معنی لکھا ہے بکھرا ہونا۔ اب زندگی کیسے بکھری ہوتی ہے کہ کام نہ کرنے والے، جو قاعدے قانون کی پابندی کرنے والا شخص جو ہے وہ ہمیشہ جھگڑا کھڑا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جلد بازی میں وہ دوسروں کو بھی کام نہیں کرنے دیتا اور خود بھی کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتا ہے، اپنا کام وقت پر پورا نہیں کر پاتا اور دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ صرف اس کی اپنی زندگی منتشر ہوتی ہے اور بے سکون ہوتی ہے، بلکہ اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی میں شب و روز میں
وہی لوگ اپنے ہمارے ارد گرد کامیاب نظر آتے ہیں جو اپنا کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں منصوبہ بناتے ہیں کہ انہوں نے وہ کام کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے انجام دینا ہے۔ کام کرنا، کام انجام دینا، یہ دونوں سیم معنی ہیں۔ اور وہ وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ صرف کرنا، استعمال کرنا، یعنی اپنے وقت کو بہترین انداز میں استعمال کرنے کا کیا ہے؟ جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ آپ کے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، یہ اپنے وقت کا بہترین استعمال ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے سیکھنے کا عمل کر رہے ہیں۔ یہ وقت کا بہترین استعمال ہے۔ اسی طرح کے کاموں کو بہترین استعمال کرتے ہیں کہ اس وقت کو جس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا، تخلیق کرنے کا عمل کیا جائے، وہ وقت بہترین ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر زندگی میں کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہوگا تو زندگی منتشر ہوگی، ہم کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کبھی ہم ایک کام پکڑیں گے تو دوسرا پکڑ لیں گے، پھر تیسرا پکڑ لیں گے، کوئی بھی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ دلیل کا مطلب ہے ثبوت ہونا، کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہے تو اس کے پیچھے اس کی یہ عادت کہ وہ اپنی زندگی کو قاعدے اور قانون کی پابندی کے ساتھ گزارتا ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ ایک کامیاب شخص ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے وہ قاعدے قانون کو اپنانے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ ہر کام کو وہ قاعدے قانون کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اقتباس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ڈسکرپشن باکس میں یا آپ کو سنیپ شاٹس کی صورت میں، دونوں صورتوں میں آپ کو اس کا خلاصہ، اس کا اقتباس کی تشریح الفاظ معنی اگزامپل کے طور پر بھیج رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خود لکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ جو ٹیچر کا لکھا ہوا ہے اسی کو لکھنے بیٹھ جائیں۔ وہ اگزامپل ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اس کو کیسے بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد کوشش کرنا ہے اور اس کو اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے، اور اپنی رائٹنگ خدا کے لیے بہتر کیجئے۔ اب آپ 7th کلاس میں آ گئے ہیں، پیپر امپریشن کے لیے اچھی رائٹنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ایگزامینر آپ کا پیپر ہی نہیں پڑھے گا۔ اس لیے برائے مہربانی کوشش کریں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو استعمال کریں اور اپنی رائٹنگ کو بہتر کریں اور کام کو نیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔